لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد رب العزت ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے وہ بہت خوبصورت ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے دشمنوں سے بغض میں شدید ہوتے ہیں، بلکہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. دیکھیں، محبت اور بغض یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر دین کی فاؤنڈیشن ہے، اور رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے، اور ہمارے چھٹے امام سے بھی یہ حدیث ہے: حل الدین الا الحب والبغض، کہ دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی مومن کی زندگی میں 2 ڈائمنشنز ہوتے ہیں. مومن کی 2 آئیڈینٹیٹیز ہیں. مومن ایک طرف تو ہر اچھائی سے اور ہر اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف ہر برائی سے اور وہ لوگ کہ جو پیکرے شر بن گئے ہیں اور شر مجسم بن گئے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. حل الدین الا الحب والبغض. لیکن جو ایسپیکٹ مومن کی زندگی میں اوپر دکھائی دیتا ہے وہ محبت کا پہلو ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ جسے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور حقیقت میں تولا و تبرہ بھی جو کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ رسول اللہ کی اسی حدیث کی بیسس پر ہے. حل الدین الا الحب والبغض، کہ دین محبت
اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ دین صرف محبت ہے، بغض اچھی چیز نہیں ہے. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بغض اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بغض کس سے اچھی چیز نہیں ہے؟ بغض نیک انسانوں سے اچھی چیز نہیں ہے. بغض کا مطلب نفرت. لیکن اگر ایک انسان برائیوں سے، بے حیائیوں سے، کثافتوں سے، غلاظتوں سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کا ڈاؤن سائیڈ ہے. جو اچھائیاں ہوں ہمیں ان سے محبت کرنا ہے، لیکن جو برائیاں ہوں ہمیں ان سے نفرت کرنا ہے. تو دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نہیں ہے. بعض دوسرے ادیان و مذاہب ہیں خصوصیت کے ساتھ، فار ایگزامپل کرسچینٹی، ان میں خاص طور سے محبت کے پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بس محبت ہے. اگر بس محبت ہے تو وہ دین کمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اچھائی سے محبت ہونا چاہیے اور اچھائی سے محبت کا تقاضا ہے کہ برائی سے نفرت ہو. یہ مین فلسفی ہے. اب ظاہر سی بات ہے برائی سے نفرت کی بات کی گئی ہمارے دین میں، خاص طور پر عام طور پر جو برے انسان ہیں، مستضعف ہیں، جہالت کی بنیاد پر برے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر برے ہیں، کسی ایک مسئلے میں خواہشات نفس کا غلبہ ہو گیا، اس وجہ سے مسٹیک کر بیٹھے، ان سے نفرت کی بات نہیں کی گئی ہے. نفرت کی بات حقیقت میں برائی سے کی گئی ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں جو مولا علی نے لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ بہت خوبصورت لفظ ہے. آپ نے استعمال کیا لفظ طبیب دوار بطبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب تھے. اور وہ طبیب تھے کہ جو، دیکھیں طبیب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ طبیب ہے کہ جو اپنا ہاسپٹل کھول لے، اپنی سرجری کھول لے اور وہاں پہ وہ ویٹ کرے کہ مریض اس کے پاس آئے تو ان کا علاج کرے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن ایک طبیب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو خود مریضوں کو جا جا کر ڈھونڈے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا علاج کرے. اور ایسے بھی طبیب گزرے ہیں کہ جو غریب علاقوں میں جاتے ہیں، اور یہی اطباء جو آج ہمارے موجود، یہ بھی کبھی کبھی کیمپ لگاتے ہیں غریب کنٹریز میں، اور وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں مریضوں کو ڈھونڈ کے ان کا علاج کرتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طبیب تھے، لیکن وہ طبیب نہیں تھے کہ جو بیٹھا ہوا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ مریض آئیں تو وہ گائیڈ کرے گا. طبیب دوار بطبہ، وہ طبیب کہ جو اپنی طب کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنی تمام تر قابلیت کے ساتھ اور اپنے تمام تر فن اور علم کے ساتھ مریضوں کی تلاش میں حیران و سرگرداں رہے کہ جہاں کہیں بھی مریض ملے ان کی وہ مدد کرے. یہ لفظ مولا نے استعمال کیا. اور جو مولا علی کا لفظ ہے طبیب رسول اللہ کے لیے، طبیب کہتے کسے ہیں؟ طبیب حقیقت میں اچھا طبیب، ماہر طبیب وہی ہوتا ہے کہ جس کو مریض سے محبت ہوتی ہے، مرض سے نفرت ہوتی ہے. جس کو مرض سے بغض ہوتا ہے، مریض سے بغض نہیں ہوتا. اگر طبیب کو مریض سے بغض ہو جائے تو تم سے مار ڈالے گا. وہ جرمز کو، بیکٹیریا کو اور وہ تمام چیزیں جو اس مریض کو تنگ کر رہی ہیں ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس مریض کو وہ ریموو کرنے کی، ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو تو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو حقیقت میں خطا کاروں سے، گنہگاروں سے نفرت نہیں تھی، بلکہ آپ کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور وہ تمام چیزیں جو انسانی وجود کے لیے جرمز اور بیکٹیریا کی حیثیت رکھتی ہیں، برائیاں، گناہ، ان سے رسول اللہ کو نفرت تھی۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کو دیکھتے تھے، مشرکوں کو دیکھتے تھے، ادھر کفر و شرک سے بڑی تو کوئی برائی نہیں ہے اسلام کی نظر میں، لیکن جب رسول اللہ کافروں کو اور مشرکوں کو دیکھتے تھے کفر و شرک میں ڈوبا ہوا، تو وہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے اور رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈوب جایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ کافر تھے، رسول اللہ کو ستا رہے تھے، رسول اللہ کو مار رہے تھے، ہر طرح کی زیادتی کر رہے تھے حضور کے ساتھ، مگر رسول اللہ ان سے متنفر نہیں تھے۔ ان کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی، جو بیماری پائی جاتی تھی، اس سے متنفر تھے۔ اور یہی ہر مومن کا طریقہ تربیت ہونا چاہیے اور سلیقہ زندگی ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی سماج میں رہ رہے ہیں اور اس سماج میں برائیاں بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو ہمارا اصل ٹارگٹ برے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ جب ہم کسی انسان پہ کرٹیسائز کریں، یہ عام طور پہ یہاں پہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ ایک سوشل پرابلم ہے، اور اس سوشل پرابلم کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی اور پوری سوسائٹی کی کریڈیبلٹی کبھی کبھی داؤں پہ لگ جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم برائی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، بلکہ ہم انسان کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہم مسٹیک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، بلکہ جس نے وہ ایرر کی ہے، جس نے وہ مسٹیک کی ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط اپروچ ہے اور غلط ایٹیٹیوڈ ہے جو اسلام کے 100% اگینسٹ ہے۔ جو ہم کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو عام طور پہ اس میں موجود برائی، اس میں موجود نقص، اس میں موجود عدم کمال، وہ ہمارے ٹارگٹ کی زد پہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم خود اس شخص کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسلام میں اس پہلو پہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دی گئی ہے۔ دیکھیں، نشانی بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان کو کسی انسان کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی خطا پائی جاتی ہے، مسٹیک، ایرر پائی جاتی ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے انسان، اور وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر اس غلطی کی بنیاد پر اس انسان کو کنڈم کرنا چاہتا ہے اور اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو یہ بغض کی نشانی ہے، اور یہ چیز اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی کس طرح سے ہم ڈسٹنگوش کریں کہ یہ انسان چاہتا کیا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اس کی سیدھی سی نشانی یہ ہے کہ اگر انسان اس برائی کو اس طرح سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خود کو پروجیکٹ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ٹوک رہا ہے، اور لوگوں کی اس طرح سے وہ اس کسی انسان کے اندر جو نقص پایا جاتا ہے اس کو اس طرح سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حقیقت میں وہ اس کے ذریعے سے خود کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور سامنے والے کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا انسان حقیقت میں اس انسان کا دشمن ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ امام نے فرمایا ہے اس انسان کو اس انسان سے محبت ہے، تو وہ یہ طریقہ کار کبھی نہیں اپنائے گا۔ وہ طریقہ کار جو اپنائے گا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ لوگوں کے درمیان پبلکلی اس کو کنڈم نہیں کرے گا، اس کو کنڈم نہیں کرے گا جو اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، اس پہ کرٹیسائز کرے گا، اور اس پر بھی کرٹیسائز اس طرح سے کرے گا کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ کیا ہوا۔ تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقہ کار کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو آیت تھی وہ یہ تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہی سچے مومن ہیں، اور جو سچا مومن ہے، جو جتنا بڑا مومن ہے، وہ اللہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دو ڈائمنشنز ہیں، ایک ہے محبت، دین کے دو ڈائمنشنز ہیں، ایک کا نام ہے محبت اور دوسرے کا نام ہے بغض۔
However, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کے یہاں ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، اس کے یہاں غضب بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ایک دعا میں ہے، بہت خوبصورت لفظ ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب کو اوورٹیک کرتی ہے. اسی طرح سے ایک مومن جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کی زندگی میں دونوں ڈائمنشنز ہوتے ہیں. وہ اچھائیوں سے اور اچھے انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو برائیاں ہیں اور وہ انسان جو شر مجسم بن گئے ہیں، برائیوں کا مرقع بن گئے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو بہرحال ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور سب کچھ ہم اسی سے لیتے ہیں، اسی سے سیکھتے ہیں، اللہ کے مزاج سے اپنے مزاج کو ہم آہنگ کرتے ہوئے مومن کی زندگی میں رحمت کا پہلو اوپر دکھائی دیتا ہے غضب کے پہلو سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور دیکھیں، اللہ نے حقیقت میں اس دنیا کو پیدا کیا ہے محبت کی بنیاد پر. اس دنیا کے کریشن کا راز محبت ہے. کیونکہ جو ہمارے حدیث ہے وہ یہ ہے، احببت ان اعرف فخلقت الخلق. مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ مجھے لوگ پہچانیں، اور میری محبت کو، میرے کرم کو، میری رحمت کو لوگ وٹنس کریں، لوگ دیکھیں، تو میں نے یہ کائنات پیدا کی. تو مقصد خلقت حقیقت میں اللہ کے رحم، اللہ کے کرم اور اللہ کی محبت کا ڈیمونسٹریشن ہے. اور چونکہ مقصد خلقت زمین و آسمان یہ تھا، لہذا اللہ نے اس امت سے اگر کچھ مانگا ہے اپنے رسول کی زبانی، تو ایک ہی چیز مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہم صل چونکہ یہ کائنات جنرلی بنائی گئی ہے بربنائے محبت، اور خصوصیت کے ساتھ کچھ خاص شخصیتیں ہیں جن کی محبت میں اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پورے عالم کو وجود بخشا ہے. وہ محمد و آل محمد حدیث قصہ میں ہے. تو انہی کی محبت اللہ نے انسانوں سے طلب کی ہے کہ جب تم ان کی محبت سے اپنے دل کو سجا لو گے تو مقصد خلقت بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، زمین و آسمان کا وجود اور یہ پوری کائنات اور اس کی فلسفی بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اور تم اس دنیا میں کیسے رہو، کس طرح سے زندگی گزارو، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور مرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس دنیا میں کس طرح سے کامیابی حاصل کرو یہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کس طرح سے نجات کا سامان فراہم کرو یہ بھی سمجھ میں آئے گا. اور یہ محبت کا پہلو بہت عظیم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ روایت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. صلی اللہ علیہ محمد. کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں ایک اعرابی بن کے آئے. بہت خوبصورت روایت ہے. ایک اعرابی بن کے آئے، ڈیزرٹ عرب، بیڈوین عرب، اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کا علم یہ اللہ کے ان اسرار میں سے، ان سیکرٹس میں سے جسے اللہ نے کسی کے لیے ریویل نہیں کیا ہے. سوائے اللہ کی اس کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. الیہ یرد علم الساعہ، جو 25واں پارہ شروع ہوتا ہے وہیں شروع ہوتا ہے. قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ سے مخصوص ہے، اور قرآن میں بہت سی آیتیں موجود. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اس اعرابی نے، یعنی حضرت جبریل نے بشکل اعرابی دوبارہ پھر اسی سوال کو ریپیٹ کیا، قیامت کب آئے گی؟
تو حضور نے پھر فرمایا کہ جتنا علم قیامت کا سوال کرنے والے کو ہے اتنا ہی علم مجھے بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سوال ریپیٹ ہوا تو رسول اللہ نے اس وقت ایک سوال اس شخص سے کیا, اس اعرابی سے کیا جو حقیقت میں جبریل امین تھے. فما عادت لها, تو بار بار پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے پریپریشن کیا کی ہے, تیاری کیا کی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس کوشچن کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. عام طور پر جب کبھی بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی گفتگو ہوتی ہے تو مین سوال یہی ہوتا ہے کہ امام زمانہ کب آئیں گے, امام زمانہ سے ملا کیسے جائے. اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام زمانہ کب آئیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب بھی آئیں, ہم نے پریپریشن کیا کی ہے امام زمانہ کے لیے. فما عادت لها, تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے, امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری کیا کی ہے. اور دیکھیں رسول اللہ نے یہ جملہ کہہ کے ایک بہت خوبصورت اور لطیف پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ سوال انسان کو وہ کرنا چاہیے جو ریلیونٹ ہو, جو ویلڈ ہو, جو اپروپریٹ ہو. عام طور پہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ دیکھیں انسان نیچرلی ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے اور اس کے اندر بائی نیچر, بائی انسٹنکٹ یہ کہ وہ تفصیلات کو, ڈیٹیلز کو جاننا چاہتا ہے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی حالانکہ اس نیچر کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ انکنٹرول نیچر ہے کہ انسان وہ چیزیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں, ویلڈ ہیں, ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضرورت اس بات کی کہ انسان اپنے اس نیچر کو گائیڈ کرے, اس کو کنٹرول, اس کو ایجوکیٹ کرے. جو ایجوکیٹڈ نیچر ہے وہ صرف ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ ہے. اس لیے کہ دنیا, اور اس دنیا میں انسان کو لامحدود اپرچونٹی اور لامحدود عمر نہیں دی گئی ہے, سب کچھ لمیٹڈ ہے. تو اس لمیٹڈ وقت میں, لمیٹڈ دنیا میں, لمیٹڈ ریسورسز میں انسان کو انہی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو اس کے لیے ریلیونٹ ہوں, جو اس کے لیے ویلڈ ہوں, جو اس کے لیے پرائیورٹی لسٹ میں ہوں. اب دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ عام طور سے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ سوالات کرتے ہیں, اور وہ حقیقت میں سوال نہیں کرتے. کچھ تو ہوتے ہیں جو سوال کر, میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھ سے سوال نہ کیجیے, اب سوال کیجیے, لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم سے سوال کرنے کے لیے نہیں آتے. میں کسی کی نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ایسا خود ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یا آتے ہیں ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, یا آتے ہیں اپنی قابلیت کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم بہت قابل ہیں اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اور وہ سوال جو ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کو آلریڈی وہ 20 لوگوں سے پوچھ چکے ہیں, اور کبھی کبھی جب سوال کا جواب ہم دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے تو ایسے جواب دیا. اگر فلاں سے آپ پوچھ چکے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر فلاں سے آپ پوچھ چکے ہیں اور آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں, آپ کو جواب مل چکا ہے, تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بہت سے سوالات اس عنوان سے بھی ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, میں یہاں کی کمیونٹی کی یا کسی خاص کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں ان کا ہماری اپنی پرسنل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, پرسنل زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, جن کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں بنی اسرائیلی سوالات. بہت سے لوگ بنی اسرائیلی سوالات کرتے ہیں. جیسے جناب جب موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ گائے کی قربانی دو, تو گائے کی قربانی دو, اللہ نے سمپلی کہا ایک گائے کو لے جا کے ذبح کر دے, مسئلہ حل ہو جاتا. اب اس گائے کو ذبح کرنے کے بجائے انہوں نے اس میں پخ لگانا شروع کی کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, وہ کھاتی کیا ہو,
وہ کس طرح سے زندگی گزارتی ہوں، دسیوں طرح کے سوالات سب قرآن میں اللہ نے بیان کیا. بنی اسرائیل کی خاص طور پر اللہ نے ایک صفت قرآن میں بیان کی کہ وہ سوالات کرتے تھے کہ جس کا ان کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ سوالات کرتے ہیں جن کا ہماری اپنی پرسنل اور پریکٹیکل لائف سے کوئی دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا. اور میں مثال دیتا ہوں. ایک جو بہت کامن کوشچن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل ان کی شادی کیسے ہوئی تھی. وہ میں خود شاہد تھا ایران میں جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ مدرسہ امام خمینی میں. اس میں ایک بہت مشہور اسکالر وہ تشریف لائے تھے، علامہ مرتضی عسکری، جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے تقریر وغیرہ کی اور تقریر کے بعد میں کوشچن آنسر کا سیشن چل رہا تھا. اس میں ایک طالب علم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے کہ جناب آدم کے بیٹوں کی شادیاں کیسے ہوئی تھیں حابیل اور قابیل کی. انہوں نے سوال جو پرچہ تھا اس کو انہوں نے اس میز پہ پٹخا زور سے اور کہا کہ بے وقوف انسان، آدم کے بیٹیوں کی شادی اور بیٹوں کی شادی کیسے ہوئی تھی اس کا تجھ سے کیا تعلق، اپنی شادی کے بارے میں سوچ. تو ہم اپنے مسائل کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں جن کا ہم سے دور دور کا کوئی واسطہ اور رابطہ نہ ہو. ایک سچا واقعہ، جب میں یو کے میں تھا تو وہاں پہ ایک مومن نے بتایا کہ ان کے پاس رات میں 2 بجے فون آیا. رات میں 2 بجے فون آیا اور وہ کوشچن اس نے یہ کیا، ایک مسلمان تھا، اپنا دوست تھا، یہ جو لوگ جنگ جمل میں مارے گئے ہیں دونوں سائڈ سے، ان کا کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں ہڑبڑا گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، میں سو رہا ہوں رات میں 2 بجے. اس کے بعد میں سوال یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مرے ہیں جنگ جمل میں وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن میں اتنا فور شیور جانتا ہوں کہ یہ کوشچن نہ مجھ سے پوچھا جائے گا قبر میں، نہ تجھ سے پوچھا جائے گا قبر میں. جنگ جمل میں جو مارے گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کسی اور دنیا میں جائیں گے، برہوت میں جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، فنا ہو گئے، کہیں نہیں جائیں گے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سوال نہ مجھ سے پوچھا جائے گا نہ تجھ سے پوچھا جائے گا. تو اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو انفارچونیٹلی ضرورت اس بات کی کہ انسان، مولا علی کا ارشاد ہے سل تفقہا لا تعنتا، پوچھو جتنا دل چاہے پوچھو. آپ فرمایا کرتے سلونی قبل ان تفقدونی، میں زمین و آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، بلکہ آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے سل تفقہا لا تعنتا، مجھے پریشان کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے کوشچن نہ کرو. سوال ہونا چاہیے بات کو سلجھانے کے لیے، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں بات کو الجھانے کے لیے. تو بہرحال وہ روایت وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر گفتگو تمام. تو رسول اللہ نے وہ لفظ کہہ کے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کہ فما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، بار بار پوچھ رہا ہے. یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. قیامت جب بھی آئے گی، جب تو مر گیا تو تیری قیامت شروع ہو گئی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ قیامت کب آئے گی، 1 ملین سال کے بعد آئے گی، 1 بلین سال کے بعد، 1 ٹریلین سال کے بعد آئے گی. جب تو مر گیا، قبر میں چلا گیا، تو اب تیرا اس دنیا سے رشتہ منقطع ہو گیا اور جو عمل کا دفتر کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا اور تیری قیامت شروع ہو گئی. اور ہمارے روایتوں کہ جب انسان مرتا ہے تو فرام دی ویری مومنٹ آف ڈیتھ یور پرسنل قیامت بگنس. قیامت 2 طرح کی ہے. ایک قیامت وہ ہے کہ جو جنرل ہوگی، جس قیامت کا ذکر عام طور سے قرآن کریم میں، وہ جنرل قیامت کی بات ہے کہ جہاں پہ سب کو ریزوریکٹ کیا جائے گا اور تمام انسانوں کو ان کے کیے کی جزا یا سزا دی جائے گی. وہ جنرل قیامت ہے. وہ کب آئے گی اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. جب تم مرے تمہاری پرسنل قیامت شروع ہوگی. تمہارے لیے جو جزا اور سزا کا سسٹم ہے پورا، جو کچھ اس قیامت میں ہوگا وہ شروع ہو گیا آلریڈی. تو جب حضور کریم نے سوال پوچھا اس اعرابی سے، تو حضرت جبریل بشکل اعرابی
ان کا کہ اللہ کے رسول میں ایک سیدھا سادہ انسان، میں ایک سیدھا سادہ مومن ہوں اور میں نمازیں روزے یہ تمام چیزیں کرتا ہوں پڑھتا ہوں، لیکن حقیقت میں قیامت کے لیے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت میں نے کیا چیز، قیامت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور قیامت نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے میں نے کیا چیز اکٹھا کی ہے، تو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، مجھے ان میں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو قیامت نے مجھے بچا سکے گی۔ بس ایک چیز ہے کہ جس پر مجھے امید ہے کہ اس کی بدولت اللہ مجھے بخشے گا، اور وہ آپ کی اور آپ کی اطرت کی محبت ہے۔ اور فرمانا تو رسول اللہ نے اس موقع پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور یہ ہسٹری میں موجود ہے کہ ہر انسان کو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ اپنی محبت کے رشتے کو جوڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا ذخیرہ اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، انت مع من احببت، جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے، جس کے ساتھ تو محبت کرے گا، اسی کے ساتھ قیامت میں تجھ کو اٹھایا جائے گا۔ اور یہ رسول اللہ کا جملہ جب حضور کریم نے جملہ فرمایا، جس کانٹیکس میں آپ نے بات کہی تھی، ہسٹری میں ملتا ہے فما فرح المسلمون، مسلمان جو مدینے میں موجود تھے وہ کسی دن بھی اس دن سے زیادہ خوش نہیں ہوئے، اور کسی موقع پر اس موقع سے زیادہ خوش نہیں ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ قیامت میں کون سی چیز امت مسلمہ کو نجات فراہم کر سکتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے، اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے، اس نعمت کبریٰ کا نام ہے محبت رسول اور عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعزان محترم، تو آج ہم نے بڑی والذین آمنوا اشد حبا للہ، دین کی بنیاد محبت ہے۔ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے بربنائے محبت، محمد و آل محمد کی محبت، اور یہ کائنات جب ختم ہوگی، قیامت آئے گی، تو وہاں پر بھی جو چیز کام آئے گی وہ محبت ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت۔ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ان کی محبت میں، تو انہی کی محبت کا سرمایہ لے کے جو وہاں پہنچے گا وہی قیامت میں سرخرو بھی ہوگا، وہی قیامت میں کامیاب بھی ہوگا۔ اور یہ ہم سب کے لیے بے حد فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اس خاندان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس خاندان سے منسوب ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم کو دنیا میں شیعہ علی کہا جاتا ہے، دنیا میں ہم کو موالیان حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اے کاش جو کچھ کہا جاتا ہے ہم ہوں بھی ویسے ہی۔ جب کبھی بھی ہم کو شیعہ کہا جائے، روایت تو ملتا ہے کہ جب اہل بیت کے سچے چاہنے، تفصیل وقت ختم ہو گیا، جب اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کو شیعہ کہا جاتا تو ٹائٹل اس میں اتنی گریٹنس پائی جاتی ہے، عظمت پائی جاتی ہے کہ وہ زار و قطار رونے لگتے تھے۔ موجود ہے واقعات تاریخ میں۔ تو یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ جب کبھی بھی ہم کو شیعہ کہا جائے تو زبان سے نہ صحیح لیکن دل میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ ہم کو شیعہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی زبان کی برکت سے ہم کو سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا کر دے، ہم کو سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا کر دے۔ اور اگر یہ سعادت انسان کو حاصل ہو جائے تو بس دنیا اور آخرت کی نجات۔ تو جس چیز سے انسان محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، جس ذات سے انسان محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی یزید سے محبت کرے گا اس کو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حسین سے محبت کرے گا حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اچھائیوں سے محبت کرے گا اچھائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، برائیوں سے محبت کرے گا برائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ اٹھائے جائیں قیامت میں۔ اب اس حدیث کو آپ رکھیے اور اس کو پھر اپلائی کرتے چلے جائیے، جس انسان سے جس کو محبت ہوگی اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اچھی گاڑیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں قیامت میں، گاڑیوں کے ساتھ، گاڑیوں میں بٹھا کے نہیں اٹھائے جائیں گے، گاڑیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اچھے گھروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو حسین و جمیل چہروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کو جس سے محبت ہوگی، جو جس کا عاشق ہوگا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے گٹار کے ساتھ اٹھایا جائے، وہ قیامت میں جائیں گے گٹار لیے ہوئے، اور گٹار ان کو کھینچ کے لے جائے گا۔ گٹار کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم،
وہ جہنم میں ان کو کھینچ کے لے جائے گا. تو جس چیز سے اور جس انسان سے, کچھ لوگوں کو میوزیشین سے بڑا عشق ہے, کچھ لوگوں کو فٹ بالسٹ سے بہت محبت ہے, جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. یہ حضور نے اس حدیث میں کہی ہے جو مسلم الثبوت ہے اور باقاعدہ طور پر فریقین نے اس کو نقل کیا. فیضان محترم, یہ تاریخ ایک لحاظ سے منسوب ہے حضرت ام کلثوم صلوات اللہ وسلام علیہا سے بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے کہ بعض روایات کے مطابق, بعض اسکالرز کے نظریات کے مطابق 19 جمادی الثانیہ کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی وفات ہوئی. تو جناب ام کلثوم صلوات اللہ وسلم, میں 2-4 جملے آپ کے سلسلے میں کہوں گا کہ جو چیز سب سے خاص طور پر سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بیان ہوتی ہے آپ کے حوالے سے, جب آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک مسئلہ جو سامنے آتا ہے, جو باقی جو آپ کے فضائل ہیں, مناقب ہیں, وہ تمام چیزیں میں اس میں گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن جو ایک مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری قوم بے حد پریشان ہوتی ہے, اور جو کچھ فتنہ پرور لوگ ہیں اس امت میں وہ ٹونٹنگ کرتے ہیں, کھچائی کرتے ہیں اور ہماری قوم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی. تو یہاں پر ایک ہسٹری میں مسئلہ آتا ہے, نعوذ باللہ, 1000 times نعوذ باللہ. اب یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ اس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن بہرحال جو چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کی شادی خلیفہ دوم کے ساتھ ہوئی. آپ ان کی ایج دیکھیے اور ان کی ایج دیکھیے, کہیں سے کوئی ربط, لیکن بہرحال اس چیز کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اور جو مین مقصد ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بی بی کا حق فدا غصب کیا تھا, شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کی شہادت میں بھی ان کا ہاتھ ہے, شیعہ یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. اگر شیعوں کی باتیں سچ ہیں تو پھر ان کی شادی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کیوں ہوئی, اور مولا علی نے وہ شادی کیوں؟ یہ مسئلہ بہت شدت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے فیس کیا ہے, لیکن بہرحال ایک جنرل کوشچن ہے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کا کیا جواب ہے. 2-3 منٹ میں اس کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں, تفصیل میں عرض نہیں کرنا چاہتا. یہ بالکل سیدھی جو بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نام ام کلثوم تھا عمر کی ایک بیوی کا, لیکن وہ کون ام کلثوم تھی؟ کیا وہ ام کلثوم تھی جو مولا علی کی دخترین ایک اختر فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر تھی, یا کوئی اور ام کلثوم تھی؟ اس کا جواب خود, یہ پوری بہت اس میں ڈسکشنز ہیں اور بہت زیادہ کنٹروورشل مسئلہ ہے ہسٹوریکلی. میں ان تمام مسائل کو ٹچ نہیں کرنا, ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. 2-3 حقیقت میں پوائنٹس میں عرض کروں گا اور یہی سفیشینٹ ہوگا. جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کے ہاں 2 کتابیں سب سے مشہور ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف. صحیح مسلم شریف کے جو شارح ہیں جنہوں نے اس پہ کمنٹری لکھی ہے, جو سب سے بہترین کمنٹری لکھی ہے اور جو سب سے بڑے شارح اور کمنٹیٹر مانے جاتے ہیں صحیح مسلم پر, ان کا نام ہے نووی. نووی کی ایک دوسری کتاب بھی ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے لوگوں کے نیمز پہ ڈسکشن کیا ہے. تو اس کتاب میں وہ نقل کرتے ہیں کہ جس ام کلثوم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی خلیفہ دوم کی, وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی بلکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. حضرت ابو بکر کی بھی ایک بیٹی تھی, ان کا نام ام کلثوم تھا, اور ان کے ساتھ خلیفہ دوم کی شادی ہوئی. اور بعد میں ظاہر سی بات ہے چونکہ نام میں سملیرٹی پائی جاتی تھی اور لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کرنے کا خود کو اور ایک ٹاپک بنانے کا موقع بھی مل گیا,
لہذا منسوب کر دیا گیا اس شادی کو کہ جو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، نعوذ باللہ، مولا علی اور فاطمۃ الزہرا کی دختر نیک اختر حضرت ام کلثوم کے ساتھ، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک پوائنٹ جو باقاعدہ طور پہ ان کی کتابوں، معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ وہ ام کلثوم جن کے ساتھ خلیفہ دوم کی شادی ہوئی تھی، ان سے ایک بچہ بھی ہوا تھا۔ اب اس میں ڈیفرنٹ اوپینین سے، ایک بچہ ہوا، 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک بچہ ہوا۔ جو اسٹیبلشڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہوا، اس کا نام زید تھا۔ ماں اور بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا امام حسن کے پیریڈ میں، یعنی 41 میں، 40 اور 41 میں۔ اور دونوں کی نماز جنازہ کس نے پڑھا؟ اب یہ کنٹروورشل مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو بہرحال جو ہمارے برادران اسلام کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جس ام کلثوم کے ساتھ خلیفہ دوم کی شادی ہوئی تھی، ان کا اور ان کے بچے زید کا امام حسن کے پیریڈ میں انتقال ہو گیا، اور دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی گئی۔ یہ باقاعدہ طور پر تاریخ میں موجود ہے۔ تو اس سے بھی بالکل صاف صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ام کلثوم کچھ اور کوئی اور رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ ام کلثوم جن کی بات ہم کرتے ہیں وہ سن 40 ہجری، سن 41 ہجری میں نہیں، بلکہ وہ تو واقع کربلا کے 4 مہینے کے بعد، واقع کربلا کے بعد 4 مہینے کے بعد بھی نہیں، بلکہ واقع کربلا کے بعد جب ان کو لے جایا گیا کوفہ، اور کوفے سے شام، اور شام کا قید خانہ، اور اس کے بعد میں پھر جب واپس آئی ہیں مدینے، تو مدینہ واپس آنے کے 4 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول میں مدینے سے واپس آؤ، جمادی الثانی میں انتقال ہوا، 4 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ تو 20 سال کا، ایٹ لیسٹ 21 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اور جس ام کلثوم کی بات ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں اسٹیبلش نظریہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اب بہرحال اللہ کی شان ہے، جو کچھ بھی ہو، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 پوائنٹ سفیشینٹ ہیں اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اور اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، میں بات ختم کروں، بالکل 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، کہ پھر یہ ام کلثوم ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ جو مولا علی کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی، اب اس میں ڈیفرنٹ طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جو جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر تھے، ان کے بھائی جناب محمد، ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جناب محمد کے انتقال کے بعد ان کے بھائی اون کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی۔ تو پہلے محمد کے ساتھ شادی ہوئی، پھر اون کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور جناب عبداللہ کے دونوں بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، جناب زینب اور جناب عبداللہ سے جو بچے پیدا ہوئے، ان کا نام انہی کے ناموں پہ رکھا گیا تھا، اون و محمد۔ بہرحال اس بی بی کی شان، عظمت، جلالت، وہ ظاہر ہے کہ پوری ہماری قوم جانتی ہے، ہم برابر مصائب میں آپ کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ایسی عظیم خواتین جنہوں نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، آج اگر ایک خاتون ایک ذرا سا کام کر دیتی ہے تو اس کا نام گنیس بک میں آ جاتا ہے، اس کا نام باقاعدہ عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ لیکن شہزادی زینب ام کلثوم، جنہوں نے یزیدیت کا تختہ پلٹ دیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے انسانوں کو نجات کا راستہ دکھا دیا، ایسی خواتین کے ساتھ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کو نہ اس طرح سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور نہ ان کا تذکرہ اس طرح سے ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے جس طرح سے وہ تذکرہ ریکارڈڈ ہونا چاہیے تھا۔ جناب ام کلثوم کے بارے میں آپ تاریخی کتابوں میں دیکھیں، آپ کو بہت کم تذکرہ ملے گا، بہت کم تذکرہ ملے گا، مصائب میں خصوصیت کے ساتھ آپ کا تذکرہ ملے گا۔ اور بلاغات النساء، وہ خواتین کے جو بہت زبردست آرٹیکولیٹ تھیں اور ایلیکوینٹ تھیں اور فصیح و بلیغ تھیں، وہ جو لسٹ تیار کی اس میں بھی آپ کا نام دکھائی دیتا ہے۔ میں 2-4 جملے مصائب کے عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو شب شہادت ہے، شب ضربت ہے، اس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔
کہ مولا علی کی میزبان اس وقت جناب ام کلثوم تھی، اور وہ تمام واقعات جو مولا علی کی شہادت سے متعلق نقل کیے گئے ہیں انہیں حضرت ام کلثوم نے نقل کیا۔ اور پھر اس کے بعد واقع کربلا میں بھی جناب زینب کے شانہ بشانہ، ہر منزل پہ جناب زینب کی شانہ بشانہ، اور خصوصیت کے ساتھ واقع کربلا کے حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا بازار کوفہ میں پہنچا ہے، اور جب کوفیوں نے اہل بیت اطہار کے بچوں کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکنا شروع کی، اور بچے اپنی کمسنی کی بنیاد پر قریب تھا کہ ان کھجوروں کو اٹھانے کی کوشش کرتے، اور جب کوفیوں نے یہ حرکت شروع کی تو جناب ام کلثوم نے کوفیوں کی غیرت کو للکارا اور مرثیہ پڑھا، اور اس میں جو آپ نے مرثیہ پڑھا وہ یہ تھا کہ اہل کوفہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے، تم کتنے جاہل ہو گئے ہو، کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ ہم عطرت اطہار ہیں، ان الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر حرام ہے، اور تم ہمارے بچوں پر زکوٰۃ کی کھجوریں پھینک رہے ہو۔ یہ ایک واقعہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا قافلہ زندان شام سے رہائی پاتا ہے، رہائی پانے کے بعد یہ بیبیاں، لٹی ہوئی بیبیاں، کوکھ جلی مائیں، ستم دیدہ خواتین کربلا پہنچتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا چہلم کرتی ہیں، 3 دنوں تک گریہ و بکا کرتی ہیں، اور 3 دنوں تک چہلم منانے کے بعد، عزاداری کرنے کے بعد یہ بیبیاں جب وطن کی طرف لوٹتی ہیں اور جناب ام کلثوم مدینے کے در و دیوار کو دیکھتی ہیں تو تڑپ تڑپ کے ایک دلخراش مرثیہ پڑھتی ہیں، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے ہمارے نانا کے مدینے، ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، جب ہم مدینے سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، سروں پہ وارثوں کا سایہ موجود تھا، مگر جب پلٹ کے آ رہے ہیں تو سب کچھ کھو چکے ہیں، نہ گودیاں آباد رہ گئی ہیں، نہ سروں پہ وارثوں کا سایہ رہ چکا ہے، اے مدینے تو ہماری آمد کو قبول نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے اور بشیر بن جزلم نے اعلان کیا ہے، مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہ گیا، اس لیے کہ جان مدینہ حسین بن علی تمہارے درمیان پلٹ کے نہیں آئے ہیں۔ بس ارباب اعضاء بڑے دردناک مصائب ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا، شہزادی کونین حضرت زینب علیہ مقام جب نانا کے مزار پہ آئی ہے تو عجیب مرثیہ پڑھا ہے، نانا جب کوئی مسافر سفر سے پلٹ کے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے، نانا میں بھی کچھ سوغات لے کے آئی ہوں، یہ کہا اور کہنے کے بعد حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور قبر رسول پہ رکھ دیا، نانا امت کی سوغات قبول کیجئے۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے روضہ رسول ہلنے لگا، قبر رسول میں زلزلہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد شہزادی نے ایک جملہ کہا، نانا امت نے بہت ستایا، نانا بازوؤں پہ نیل کے نشان اب بھی باقی ہیں، اگر تماشائیوں کا مجمع نہ ہوتا، نامحرموں کا ہجوم نہ ہوتا، دوست سے ردا ہٹا کے دکھا دیتی، نانا ابھی بھی نیل کے نشان باقی ہیں، تازیانوں کے نشان باقی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم